السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہر انسان، چرند پرند، حتیٰ کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان کا وارث محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے محبوب کی زبان میری زبان ہے، میرے محبوب کا اشارہ میرا اشارہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، خبردار اگر تم نے میرے محبوب کی ایک بات کو بھی جھٹلایا تو میں خدا تم سے جنگ کروں گا۔ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ اور حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اور تمہارے لیے 41 تحفے باتوں کی شکل میں عطا کیے ہیں، جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کے ان 41 باتوں پر عمل کرنے سے مال و دولت اور گھر میں برکت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی 41 انمول باتیں ہیں جسے جان کر آپ بہت رشک اور فخر کریں گے اور اللہ رب العزت سے دست ادب سے کہیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کی صحبت اختیار مت کرو، اس عمل سے تم خود بدبودار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا، فجر سے اشراق تک، مغرب سے عشاء تک سونے والوں کے گھر میں غربت آتی ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ سونے سے پرہیز کریں جو لوگ رات کو دیر تک باتیں کرتے ہوں، اس عمل سے دوسروں کی نیند اور اللہ کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں، اس عمل سے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی لذت سے محروم ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ سے نکلا کھانا دوبارہ نہ کھایا کرو، یہ عمل بیماری کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھاتے وقت اداس نہ ہوا کرو، یہ عمل ناشکری کی علامت ہے۔ نمبر 7، آپ نے فرمایا، گرم کھانے کو منہ سے پھونک مار کر ٹھنڈا مت کرنا۔ نمبر 8، آپ نے فرمایا، اندھیرے میں کھانا مت کھایا کریں، یہ عمل بدبختی، بے برکتی کی علامت ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے کھانے کو سونگا مت کرو۔ نمبر 10، آپ نے فرمایا، منہ بھر کھانا مت کھایا کریں، یہ عمل تمہارے معدے اور آنتوں کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں کی انگلیوں کے کڑاکے نہ نکالا کریں، اس عمل سے تمہارے ہاتھوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑے یا جوتے پہننے سے پہلے 3 مرتبہ جھاڑ لیا کریں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلی مخلوق ہو۔ نمبر 13، آپ نے فرمایا، نماز ادا کرتے وقت آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو، کیونکہ اس وقت تمہیں فرشتے دیکھا کرتے ہیں۔ نمبر 14، آپ نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ تھوکا نہ کرو، یعنی کہ اپنے ٹوائلٹ میں تھوکنا صحت کے لیے مفید نہیں۔ نمبر 15، آپ نے فرمایا، کوئلے سے اپنے دانت صاف نہ کیا کریں، اس عمل سے آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، ہمیشہ مسواک استعمال کیا کریں۔ نمبر 16، آپ نے فرمایا،
اپنے دانتوں سے ٹھوس چیز یعنی کہ سخت چیز پر توڑا کریں، یہ عمل آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہانے کے بعد کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر تبدیل کیا کریں، اس عمل سے آپ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 18، آپ نے فرمایا، دوسروں کے عیب پر بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء یعنی کہ ٹوائلٹ میں بات نہ کیا کریں۔ نمبر 20، آپ نے فرمایا، دوست کو کبھی دشمن نہ سمجھنا ورنہ تمہیں سب لوگ دشمن نظر آئیں گے۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے بارے میں غلط رائے نہ رکھنا ورنہ اکیلے پڑ جاؤ گے۔ نمبر 22، آپ نے فرمایا، بات ٹھہر کر اور آرام سے کیا کرو ورنہ دونوں فریقوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کرتے وقت پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کریں۔ نمبر 24، آپ نے فرمایا، پیدل چلتے وقت زمین پر اپنی ایڑیاں نہ مارنا، یہ عمل تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 25، آپ نے فرمایا، کبھی بھی دوسروں کے بارے میں جھوٹ نہ بولنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو شوخی مت دکھانا۔ نمبر 27، آپ نے فرمایا، دوسروں کی مدد کرنے میں دیر مت کرنا، یہ عمل جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے عقل مند سے مشورہ ضرور کر لینا، یہ عمل برکت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 29، آپ نے فرمایا، اپنی کامیابی پر غرور مت کرنا، کیونکہ کامیابی اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 30، آپ نے فرمایا، گدھا کرو اور فقیروں کا پیچھا مت کرنا۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غربت اور تنگ دستی پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ عمل آپ کو اللہ کے غیبی خزانوں تک لے جائے گا۔ نمبر 32، آپ نے فرمایا، مہمانوں کی کھلے دل سے خدمت کرنا، یہ عمل آپ کے لیے سخاوت اور امیری کا سبب بنے گا۔ نمبر 33، آپ نے فرمایا، برا کرنے والے سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ نمبر 34، آپ نے فرمایا، جتنا رزق تمہیں اللہ جل شانہ نے عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرنا، اس عمل سے میرا رب 70% رزق بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 35، آپ نے فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو، یہ عمل تمہاری یادداشت کمزور کر دے گا اور اللہ سے دور کر دے گا۔ نمبر 36، آپ نے فرمایا، اذان کے وقت اور امامت کے دوران نہ بولا کریں، یہ عمل اللہ سے دور اور شیطان کے نزدیک کرتا ہے۔ نمبر 37، آپ نے فرمایا، اپنی خامیوں کو دور کریں اور سنجیدگی اپنائیں، اس عمل سے دوسروں کی نظروں میں بہترین بن جاؤ گے۔ نمبر 38، آپ نے فرمایا، اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کیا کرو، یہ عمل کرنے سے قبر میں آسانی ہوگی۔ نمبر 39، آپ نے فرمایا، جھوٹی افواہ نہ پھیلانا، یہ عمل آپ کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ نمبر 40، آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، نہ ہاتھ پھیلانا، یہ عمل آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ نمبر 41، آپ نے فرمایا، تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے، تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لینا، سمجھ لینا وہ کام اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ۔